اچھا سر، ایک اور میرے ذہن میں کوشچن آیا کہ مفتی کامران جو ہے وہ حدیثوں پہ اعتراض کر رہے ہیں کافی، ہاں اس کے متن پر نا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ مفتی کامران شہزاد صاحب نے مسئلہ تو صحیح اٹھایا تھا کہ ہر آدمی حدیث سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. بعض دفعہ کوئی حدیث ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ابتدا میں، تو وہ اسی موقع پر تھے کہ ہر آدمی حدیث کو اٹھائے، ترجمہ پڑھے جس کو عربی بھی نہ آتی ہو، اور وہ پھر یہ کہہ دے حدیث یوں کہہ رہی ہے. اس طرح قرآن کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب وہ تھوڑا سا غلو یہ کر گئے. اب ظاہر ہے کہ انسان جب ایک موقف پہ آتا ہے کہ وہ حدیث کو بارے میں کہنے لگے کہ بھائی حدیث ہی غلط ہے، کئی احادیث کو غلط کہہ دیا. حالانکہ بخاری و مسلم کی حدیث میں جب متون کا مسئلہ ہو تو ہم توجیہ اور تعویل کی طرف تو جاتے ہیں، اور آخر میں یہ جاتے ہیں کہ اس کا یہ لفظ جو ہے دوسرے لفظ سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ لفظ جو ہے نا وہ مشتبہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری بخاری و مسلم کی روایت کو نہیں کہتے ہیں. ایک جملے کی بات الگ ہے. تو یہ پھر اس حد تک آ گئے کہ بھائی یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے اور یہ آ رہا ہے، تو وہ کچھ غلو کر گئے. قاعدہ صرف اتنا ہے کہ اگر احادیث کو دیا جائے تو صرف لغوی معنی کر کے، یا لغوی معنی کوئی عربی دان بھی ہو اور وہ لغوی معنی پڑھ کر معنی نہیں لے گا، بلکہ اس کے جو قواعد ہیں اس سے کوئی معنی لے گا. اب انہوں نے کیا کیا، غلو کر گئے اس کام میں. یہاں تعویل کرنی تھی، وہاں تعویل کے بجائے تردید پر آ گئے. یہ ہو جاتا ہے، انسان سے رد کرتے ہیں، لیکن ایک علمی شخص ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ بخاری و مسلم کا حق ان سے کہیں زیادہ ہے، صحیح احادیث کا حق ان سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ان سے کہیں غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی پرابلم ہو رہا ہے، تو اس کا حل کا متون کا حل چاہیے، ٹیکسٹ کا سلوشن چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اسے رد کر دیں. اب ایک کام انہوں نے بڑا اچھا کیا تھا، اونٹ کے پیشاب والی ایک روایت ہے بڑی مشہور، جس میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اس کا حل بہت اچھا انہوں نے پیش کیا ہے. تو انہوں نے کیا، مگر وہ جو تھوڑا غلو وہ بھی کر جاتے ہیں. پاکستان میں تو غلو کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. وسلام.